بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو یہ مزار دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ملک شام کے اندر ایک شہر ہے جس کو حمص کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ مزار موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے اندر صحابہ اکرام کی تقریباً 500 سے زائد قبریں موجود ہیں۔ ملک شام کا جو مشہور معروف شہر ہے دمشق، اسے کس طرح سے مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا تھا، اس کی میں مختصر سی رودات سناؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرب کے مشہور بہادروں میں سے ایک بہادر تھے، جو زمانے جاہلیت میں بھی کبھی مغلوب نہیں ہوئے اور نئے زمانے اسلام میں۔ ان کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور غزوہ موطا میں شریک ہوئے تو اس دن انہوں نے ایسا قتال کیا اور ایسی جنگ لڑی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹی تھی، صرف ایک چپٹی یمانی تلوار آپ کے ہاتھ میں باقی رہ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زید نے جھنڈا تھاما لیکن وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے تھاما لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ ابن رواحہ نے تھاما لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھاما اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ معرکہ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گر گئی تھی اور وہ عین جنگ کے دوران اس ٹوپی کو تلاش کرنے لگے تھے۔ اس پر بہت سے حضرات ان کو کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو، ٹوپی ہے، ایک ٹوپی کو تلاش کر رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اس ٹوپی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے کچھ بال ہیں۔ وہ ٹوپی جس معرکے میں، جس جنگ میں بھی میرے ساتھ ہوتی تھی تو اس کی برکت سے مجھے میری مدد اور نصرت کی جاتی تھی۔ ایسے ہی ان کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتدین کے خلاف جنگ کا امیر مقرر کیا تو فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ خالد بن ولید کس قدر اچھا اللہ کا بندہ اور قبیلے کا بھائی ہے، اور خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار و منافقین پر سوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے اور یہ فرمانے لگے کہ میں فلاں جنگ میں شریک رہا ہوں، میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تلوار، نیزے اور تیروں کے زخم نہ ہوں، لیکن افسوس کہ آج میں اونٹ کی طرح اپنے بستر پر طبعی موت مر رہا ہوں، بس بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس رات میں نئی نویلی دلہن میرے پاس بھیجی جائے یا کسی بیٹے کی ولادت کی خوشخبری مجھے سنائی جائے، اس کی بنسبت مجھے وہ رات زیادہ محبوب ہے جس میں مہاجرین کی کسی جماعت کے ساتھ سخت تنگی اور دشواری میں رہنا پڑے اور اس کی صبح دشمن پر حملہ کرنا ہو۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی والدہ نے اشعار کہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تو اس وقت قوم کے کروڑ افراد سے بھی بہتر ثابت ہوتا تھا، تو اس وقت قوم کے کروڑ افراد سے بھی بہتر ثابت ہوتا تھا جب لوگوں کے بڑے بڑے سردار بھی پچھاڑ دیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اشعار سنائے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ان کی والدہ نے بالکل سچ کہا ہے، اور وہ واقعتاً ایسے ہی تھے۔ تو یہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ملک شام کے بھی کچھ مختصر احوال سنیے۔ ملک شام جو تھا اس زمانے کے اندر جو رومی سلطنت تھی، جو بہت بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی، تو اس کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا، ایک اسٹیٹ اس کا ہوا کرتا تھا، اور یہاں عیسائیوں کے بہت سے مقدس مقامات تھے، بڑی اہم جگہ یہ خیال کی جاتی تھی۔ لیکن یہ جو رومی تھے، یہ جو اس زمانے کے عرب تھے، ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے انڈر میں رہیں، کسی طرح سے یہ ابھرنا نہ پائیں، اور ان کو پریشان بھی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جو ابراہہ کا لشکر واقعہ پیش آیا تھا کہ ابراہہ ایک لشکر لے کر روانہ ہوا تھا، پہلے تو اس نے گرجا بنایا تھا اور عربوں سے کہا تھا کہ یہاں آؤ اور آ کر اس کا طواف کرنا شروع کرو، لیکن عرب اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ تو پھر وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے نکلا تھا۔ پھر اس کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا کہ سارا لشکر اس کا تباہ و برباد ہوا۔ تو یہ جو ابراہہ گیا تھا در حقیقت انہی کے اشارے پر گیا تھا، رومیوں کے اشارے پر۔ پھر جب اسلام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، تو یہاں کے جو لوگ تھے یہ مسلمانوں کو بھی پریشان کرنے لگے۔ ایک سفیر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام تھا حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر بھیجا تھا جو موتا کے قریب ان لوگوں سے لڑا تھا جا کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر تیار کیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی در حقیقت انہی کے مقابلے کے لیے تھا۔
تو یہ صورتحال اس زمانے کے اندر پیش آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کر کے کہ ہو سکتا ہے لوگ ہمارے اوپر حملہ کریں، تو پہلے ہی سے ایک صحابی ہیں جن کا نام بھی اتفاق سے خالد ہے، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہاں پر روانہ فرما دیا تھا کہ آپ کو جو ملک شام کی سرحدیں وہاں رہنا ہے، رومیوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، اگر ان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو پھر بس اس کا دفاع کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں پر موجود تھے، لیکن رومیوں کی طرف سے حملہ ہوتا تھا تو چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو یہ واپس لوٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ فرمانے لگے کہ کچھ لوگوں کو وہاں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تو وہیں مدینے میں ٹھہرا لیا تھا، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک دوسرے صحابی تھے حضرت شرحبیل بن حسنہ، اور ایسے ہی حضرت معاویہ، اور ایسے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو یہاں پر روانہ فرمایا تھا۔ لیکن پھر ان کے زمانے کے اندر بھی یہ ہوا کہ جو رومیوں کا لشکر تھا اس کی بہت بڑی تعداد تھی، مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 21,000 تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی حضرت معاویہ اور ایسے ہی حضرت شرحبیل، ان حضرات کے ساتھ میں 7,000 لوگ موجود تھے، مسلمان تھے، لیکن دوسری طرف جو بادشاہ تھے ان کی بڑی تعداد تھی۔ تو اب ان سارے حضرات نے، میں تعداد بھی ذکر کر دیتا ہوں، مورخین نے لکھا ہے کہ ہرقل کا جو سگا بھائی تھا تزارق، اس کے ساتھ 90,000 لوگ تھے، اور ایسے ہی جو دوسرا لشکر تھا جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تھا تو اس کی تعداد 60,000 کی تھی۔ تو ان حضرات نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ہمارے جو تعداد ہے وہ کم ہے، آپ مزید فوج کو جو ہے روانہ کر دیجئے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لکھا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے اندر عراق کے اندر لڑ رہے تھے، عراق کے اندر جنگ جا رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس جگہ کو چھوڑو اور تم یہاں ملک شام چلے جاؤ۔ اب ان کو وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر جانا تھا، لیکن جانا بڑا مشکل کام تھا، اس لیے کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ رومی حملہ کر دیں گے اور جو مسلمانوں کو لشکر ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا تھا ملک شام جانے کے لیے جو بہت مشکل راستہ تھا، جو صحرا سے گزرتا تھا، اور ایک صحابی تھے حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس صحرا کو تو تیز رفتار تنہا سوار بھی آسانی سے عبور نہیں کر سکتا ہے، پار نہیں کر سکتا ہے، چاہے کہ آپ فوج اور قافلے کے ساتھ یہاں سے گزر سکیں۔ یہ منع کر دیا تھا کہ آپ مت جائیے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرنا ہی ہوگا، رومیوں سے کترا کر مدد کے منتظر مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ پیاسے ہونے کی حالت میں اور بہت پریشانی کی حالت میں وہ جو صحرا تھے اس سے گزر کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے تھے، اور جیسے ہی شام پہنچے تو مورخین نے لکھا ہے کہ شام پہنچتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری کا اندازہ کیا، وہ یہ کہ اب تک انہوں نے کوئی شہر یا قلعہ فتح نہیں کیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ جب تک ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کوئی فصیل بند شہر زیر نگی نہ ہو، شام میں قدم جمانا ممکن نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے سب سے پہلے شہر بصرہ کے سامنے خیمے گاڑ دیے۔ اس دوران دیگر اسلامی قائدین کی فوجیں بھی مدد کے لیے پہنچ گئی، اہل شہر نے جزیہ قبول کر کے ہتھیار ڈال دیے اور شہر مصالحت کے ساتھ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جگہ تھی یہاں پر اجنادین کے نام سے، تو یہاں پر ایک لڑائی ہوئی جہاں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہرقل کا بھائی 90,000 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ فلسطین کی بستی رملہ اور بیت جبرین کے درمیان میں واقع ہے۔ یہاں ایک قصہ پیش آیا تھا، وہ قصہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو سماعت کر لیجئے۔ لکھا گیا ہے کہ جنگ سے پہلے رومیوں کے سپہ سالار نے ایک عرب جاسوس کو مسلمانوں کے خیمے میں بھیجا۔ اس نے واپس آ کر یہ رپورٹ پیش کی، یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ کہ یہ مسلمان کس طرح کے ہیں، کتنی ان کی طاقت ہے، کیا یہ کرتے ہیں۔ تو اس نے جو رپورٹ پیش کی تھی تو رپورٹ یہ تھی کہ باللیل رہبان و بالنہار فرسان، رات کو عبادت گزار، دن کو شہ سوار۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ رات کو عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دن کو گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر میدان جہاد کے اندر جہاد لڑتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان میں قانون کی بالادستی اتنی ہے کہ اگر ان کے حکمران کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر بدکاری کرے تو اسے بھی سنسار کیا جائے گا۔
تو یہ سن کر جو رومی سپہ سالار تھا اس نے کہا تھا کہ تو پھر ان سے لڑنے سے زمین میں دفن ہونا بہتر ہے، کاش مجھے ان سے لڑنا نہ ہوتا، کاش مجھے ان سے لڑنا نہ پڑتا۔ آخر یہ ہوا کہ اجنادین کی جو جگہ تھی، اس جو میدان تھا، وہاں جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے تمام امرائے فوج متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا سپہ سالار بنا لیا تھا اس موقع پر۔ اس لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید ابن سفیان، یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام اکابر انہی کے زیر کمان لڑ رہے تھے۔ کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کے ماتحت یہ حضرات بھی لڑ رہے تھے۔ آخر کار رومیوں کو شکست فاش ہوئی، ہرقل کا بھائی تدارک مارا گیا اور میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور بڑی تیزی سے پوری فوج کو لے کر شمال کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یرموک تک جا پہنچے۔ ہرقل کی بہت بڑی فوج سے مقابلہ کرنا جہاں پر ضروری تھا۔ یرموک کا جو قصہ ہے وہ تو طویل ہے، اس کو کسی موقع پر بیان کیا جائے گا۔ بہرحال پھر یہ ہوا، جنگ یرموک کے بعد دمشق کے قریب مسلمان پہنچے، تو جو مجھے اصل سنانا تھا وہ یہی تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یرموک کے معرکے سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کے مطابق اسلامی لشکر لے کر آگے بڑھے، اس لیے کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا بہت پہلے، اور شام کے اہم ترین شہر دمشق تک جا پہنچے۔ ایک طرف سے خود محاصرہ کیا، دوسری سمت ناکہ بندی پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور تیسری طرف حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس تاریخی شہر کی فصیل بہت مضبوط تھی، مسلمان کئی دن تک باہر پڑاؤ ڈالے رہے، دونوں طرف سے تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ہرقل نے دمشق والوں کی مدد سے شامی پائے تخت حمص سے کمک روانہ کی، اس نے وہاں سے فوج روانہ کر دی تھی حمص سے، جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے، مگر حضرت ابو عبیدہ نے راستے کی ناکہ بندی کروا دی تھی، اس لیے دمشق تک کوئی امداد نہ پہنچ پائی۔ ایک دن شہر والے کوئی جشن بنانے میں منہمک تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر چند نثاروں کے ساتھ کمند کے ذریعے فصیل پر چڑھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فصیل کا دروازہ کھول کر فوج کو اندر داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہر والوں نے یہ صورتحال دیکھی تو فوراً دوسری سمت کا دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ سے ملے اور صلح کی چند شرائط پیش کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارروائی سے لا علم تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس شہر کو فتح کر لیا ہے، تو وہ صلح کے لیے آئے حضرت ابو عبیدہ کے پاس میں، تو حضرت نے ان کے ساتھ میں صلح کر لی، اسی لیے شرائط قبول کر لیں اور پرامن طور پر شہر میں داخل ہو گئے۔ چونک میں پہنچے تو دیکھا کہ دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاحمت کرنے والے رومیوں کو مارتے کاٹتے چلے آ رہے ہیں۔ تب یہ ماجرا کھلا کہ شہر کی ایک سمت بزور شمشیر فتح ہوئی ہے اور دوسری مصالحت کے ساتھ، اس لیے ہمیشہ یہ علم کے درمیان میں اختلاف رہا کہ جو شہر تھا دمشق یہ کس طرح فتح ہوا تھا اس زمانے کے اندر، آیا یہ مصالحت کے طور پر فتح ہوا تھا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ میں صلح کی گئی تھی، یا یہ کہ تلوار کے ذریعے سے اس کو فتح کیا گیا تھا؟ تو یہ اختلاف رہا اہل علم کے درمیان میں، کچھ کہتے تھے کہ نہیں بزور تلوار فتح ہوا، اس طرح کہ حضرت ان کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حضرات کہتے تھے کہ نہیں صلح کے ذریعے سے فتح ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ پہلے حضرت خالد قوت کے بلبوتے پر لڑ بھڑ کر شہر میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے ہم شہر والوں کی کسی شرط کے پابند نہیں ہوں گے۔ دوسرے حضرات کا کہنا تھا کہ امیر ابو عبیدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شرائط منظور کر کے شہر میں قدم رکھا ہے، اس لیے مصالحتی شرائط ملحوظ رہیں گی۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ آدھے شہر کا انتظام حضرت ابو عبیدہ سے طے کردہ شرائط کے مطابق ہوگا اور آدھے کو بزور شمشیر فتح کیا گیا تصور کیا جائے گا۔ اسی لیے جو وہاں مسجد تھی نا، جو مشہور مسجد ہے جامع اموی، تو اس کو آدھا عیسائیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ آپ اس میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے، اور آدھا مسلمانوں نے اس کو رکھ لیا تھا کہ یہاں پر ہم جو ہے نماز وغیرہ پڑھا کریں گے۔ تو اس طرح سے بہرحال کہتے ہیں کہ دمشق کا جو محاصرہ تھا محرم سن 14 ہجری میں شروع ہوا تھا اور فتح رجب کے مہینے میں ہوئی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے شہر دمشق کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے اس شہر پر بے شمار طاقتیں حکمرانی کرتی رہیں۔ طلوع اسلام کے وقت یہ روم کی بازنطینی سلطنت کا اہم تجارتی شہر تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں فتح ہوا اور صوبہ شام کا پائے تخت قرار پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ اس کے گورنر مقرر ہوئے، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے اسے پورے عالم اسلام کا دارالخلافہ قرار دے دیا۔ چنانچہ بنو امیہ کے عہد حکومت میں تقریباً 1 صدی تک یہ اس اسلامی حکومت کا پائے تخت رہا جس کی حدود بحر ظلمات اٹلانٹک سے بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ شام ہی کو اپنا دارالہجرت قرار دیا تھا، اس لیے جن انبیاء کرام کے حالات معلوم ہیں ان میں سے بیشتر شام ہی کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور دمشق کا پہاڑ قاسیون ان کی تبلیغ و دعوت کا بہت بڑا مستقر بنا رہا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں دمشق کی فتح کے بعد جلیل القدر صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد یہاں آ کر آباد ہوئی، لہذا اس شہر کو انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اکرام کا شہر کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اور اسی بنا پر اس کے چپے چپے سے تاریخ اسلام کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک پہاڑ کا ذکر کیا ہے قاسیون، اس کے بارے میں بھی سماعت کر لیجئے۔ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تاریخی اور اسرائیلی روایات کی روح سے قاسیون انبیاء علیہم السلام کا مرکز رہا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہیں پر قتل کیا تھا۔ پہاڑ پر ایک غار بنا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں خون کا نشان بھی ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ یہ حضرت حابیل کے خون کا نشان ہے۔ اس پہاڑ پر ایک مسجد ابراہیم کہلاتی ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی مسجد کے باہر پہاڑ میں ایک دراڑ ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے پہلے ستارے، پھر چاند اور پھر سورج کو فردی طور پر خدا قرار دے کر پھر ان سب خیالات سے برات کا اظہار فرمایا اور عقیدہ توحید کی اس لطیف پیرائے میں تبلیغ فرمائی، وہ واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اپنے بادشاہ وقت کے مظالم سے تنگ آ کر اسی پہاڑ میں روپوش ہوئے تھے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ تمام روایات اسنادی حیثیت سے کمزور ہیں، اور ان میں سے بعض تاریخی اعتبار سے بے بنیاد اور غلط بھی ہیں، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ پورا علاقہ انبیاء علیہم السلام کا مرکز رہا ہے، اور جبل قاسیون اس علاقے کا نمایاں ترین پہاڑ ہے۔ اس لیے اگر مختلف انبیاء علیہم السلام نے اسے اپنا مستقر بنایا ہو تو کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ یہاں وہ قصہ بھی سن لیجئے جو واقدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا ہے، جس سے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب غیروں کے دلوں میں کتنا ڈال دیا تھا کہ وہ کس قدر خوف کھانے لگے تھے مسلمانوں سے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا تھا تو اس موقع پر اندر جو کچھ چل رہا تھا، مسلمان تو باہر تھے، تو اندر جو کچھ چل رہا تھا، جو وہاں کا حاکم تھا اور اس کے جو وزراء تھے، ان کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو واقدی نے فتوح شام کے اندر نقل کیا ہے، میں وہیں سے نقل کر رہا ہوں۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ اہل دمشق جو تھے وہ سن کر کہنے لگے اپنے سردار سے کہ اے سردار، مسلمان بڑے سخت ہیں، اور جو آپ نے بیان کیا ہے وہ ان صفات سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان میں کا ایک چھوٹے سے چھوٹا اور بوڑھے سے بوڑھا آدمی 10 سے لگا کر 100 تک مقابلہ کر سکتا ہے، اور ان کا سردار تو اتنا سخت آدمی ہے کہ اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بیان ہے ان لوگوں کا اس زمانے کے۔ آپ اگر ہمیں شہروں اور اموال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پوری حمایت کرنا گوارا کرتے ہیں، تو آپ یا تو ان سے صلح کر لیں یا ہمارے ساتھ چل کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو جو حکمراں تھا اس نے جواب دیا کہ اے قوم، اول تو تم ان سے زیادہ ہو، وہ تو تھوڑے سے ہیں، تم بہت زیادہ ہو۔ دوسرے، تمہارا شہر مامون ہے، مسعون ہے، قلعہ بند ہے، اور دوسرے اس شہر کے علاوہ تمہارے پاس ایسے شہر موجود ہیں، اور بھی بہت سے شہر موجود ہیں۔ چوتھے، تمہارے پاس کافی اسلحہ، زرہ اور سامان موجود ہے۔ پھر یہ لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، ان کے پاس اتنا ساز و سامان کہاں ہے؟ یہ اس حاکم نے کہا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اے سردار، ان کے پاس ہمارے ہی ساز و سامان اور بے شمار اسلحے موجود ہیں جو انہوں نے جنگ فلسطین اور بصرہ میں حاصل کیا۔ نیز بزور کلوس اور عزرائیل سے بیت لیا مقابلہ ہوا تو خود ہم مقابلے میں تھے، وہ چھینا شہورہ کے مقام میں، یعنی وہ مقامات گنائے بہت سارے کہ وہاں سے انہوں نے ہم سے، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، ہتھیار وغیرہ، وہ ہم ہی سے چھینے ہوئے ہیں۔ پھر آگے علامہ ازی، ان کے نبی نے خدا کی طرف سے انہیں خبر دی ہے
کہ جو مسلمان جہاد میں مارا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگا، اور جو کافر قتل ہوگا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی واسطے یہ لوگ ننگے بدن اور ننگے پیر بے دھڑک ہو کر ہم سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے نبی کے قول کے موافق جنت میں چلے جاتے ہیں، تاکہ کہ وہ اپنے نبی کے قول کے موافق جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ تمہاری اسی سادہ لوہی نے تو انہیں زیادہ دلیر بنا دیا ہے، اس قسم کی باتیں تمہارے ذہن میں سما گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان فرما رواؤں اور ان فروتر اور ان غلام لوگوں نے تمہیں قبضہ کر لیا ہے۔ اگر تم صداقت کے ساتھ ان سے لڑتے تو چونکہ تم ان سے کئی گنا زیادہ تھے تو ضرور ان کو قتل کر دیتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ سردار آپ جس طرح چاہیں یہ بلا ہم سے دور کر دیں، جیسے بھی ہو سکے اس بلا کو ہم سے دور کر دیں، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ہماری مدد اور اعانت نہ کریں گے تو ہم جس چیز پر وہ مصالحہ چاہیں گے ان سے کر کے ان کے واسطے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ گفتگو سن کر دیر تک غور کرتا رہا، اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ واقعی لوگ ایسا ہی کر دیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کا جو رعب تھا وہ کس طرح سے غیروں کے دلوں کے اندر ڈال رکھا تھا۔